جس رات عمران خان صاحب کے گھر زمان پاک میں حملہ ہوا ہے اس رات آپ وہاں پہ موجود تھے؟ جی میں تھا، رات نہیں دن میں ہوا تھا، دن میں، اور وہ رات بھی پوری حملے میں گزر گئی تھی جس میں وہ رقص بھی ہوتا رہا اور ہم نے دیکھا. میرے خیال سے آپ بھی ادھر ہی تھے. نہیں، میں اس وقت، مجھے بتانے والوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی تمہارے لیے سیف جگہ نہیں، لیکن میں ادھر ہی تھا. ہاں ادھر ہی تھا. بہت کچھ ہوا اس دن. اچھا، اس دن جو تماشے وہاں پہ لگے ہیں، اس دن یہ اندازہ ہو گیا تھا مجھے کہ اس ملک میں اب قانون اور آئین مر چکا ہے. اچھا. میرے سامنے انہوں نے اپنے سے 2 کلاشنکوف ایک گارڈ کے کمرے سے نکالی، خود ساختہ، جس طرح سے شاید لال مسجد کا آپریشن کیا خود نہیں، لال مسجد کا آپریشن چھوڑے، کہا تو جاتا ہے نا، نہیں وہ لال مسجد کا آپریشن مجھے تو لگتا ہے سی سی ڈی کا حالیہ کردار آپ لگا لیں سی ڈی تو نہیں، لال مسجد کا آپریشن تو میں پھر وہ کنٹروورشل بات کر دوں گا اس کے اوپر. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی مولوی وہاں پہ اندر موجود ہے اس کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا، لیکن خیر وہ مطلب مولانا عبدالعزیز کے خلاف، وہ عبدالعزیز غازی کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد میں آپریشن ہونا چاہیے رائٹ ناؤ. ابھی پتہ نہیں حالات وہاں پہ کیسے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس کتنے ہتھیار، آئی ڈونٹ نو، بٹ موجودگی بات چیت ہے نہیں ہونی چاہیے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جس طرح سے وہ آ کر ریاست کو دھمکاتے ہیں ادھر کوئی نہیں بولتا. بہت کچھ چل رہا ہے، آپ دیکھیں ادھر کوئی نہیں بولتا. رزین وہ بندہ کلیشن کوفے لے کے آتا ہے، دھمکا کے چلا جاتا ہے، ادھر کوئی نہیں بولتا. آپ کے لیے عمران خان دہشت گرد ہے، کالا جھنڈا لگا کے وہ تقریریں کرتا ہے، اس پہ کوئی نہیں بولتا عمران خان دہشت گرد ہے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ شاید جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی موجودگی پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. میں سوالیہ نشان کیا، میں تو پورا سوال کر رہا ہوں. ڈرامے بازی ہے، پکھنڈ بازی ہے. شاید آپ ادھر پکڑے نا اس کو. آپ کو یہ لگتا ہے یا آپ کے سورسز کو یہ لگتا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ آج بھی موجود ہے؟ I don't know، میں نے اس کے اوپر اسٹوری پہ کام نہیں کیا، میں نے تو کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں رزین، اچھا، جس میں وہ دھمکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ ان کو لنک کر رہے ہیں کہ پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کے اوپر وہ اتنی بڑی بات کر. بھائی اس بندے کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا ہے یا اس بندے کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، اس بندہ آپ کو کلیشن کوفے لے کے دیتا ہے، وہ گھومتا پھرتا نظر آتا ہے، گالیاں وہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، تو لگتا ہے نا کہ وہ پھر وہ ریاست سے زیادہ تگڑا ہے. چلیں، عمران خان صاحب کا آپ گھر کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے 2 کلاشنکوف ہیں. جی، رولا پڑ گیا جی، نکل آئی بندوقیں، نکل آنے کے بعد میں وہ کچھ بھی نہیں. پھر جی پیٹرول بم انہوں نے ہمارے سامنے پکڑا وہاں سے. اچھا، پیٹرول بم پتا کس میں؟ پلاسٹک کی بوتل میں. زندگی میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا شاید پلاسٹک کی بوتل. تو میں کہتا ہوں کہ یو کے کی اندر بھی ٹیکنالوجی امپورٹ ہونی چاہیے، یا کہیں نہ کہیں بائک کے ملکوں کے لوگوں کو بھی وہ نہیں یار، یو کے کا تو آپ اسے سائڈ پہ ہی رکھیں، اللہ معاف کریں. آپ پاکستان کی بات کریں. اچھا، عجیب ہو گئی، پلاسٹک کی بوتل میں افسوس پیٹرول بم بن گیا. افسوس، اور سارا آپ کے سب کچھ جعلی بنانے کی، جعلی سب ہماری نظروں کے سامنے سب کچھ جعلی ہوتا. 9 مئی جی، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جھوٹ مکمل جھوٹ. میں ادھر تھا 9 مئی، خود ساختہ میں تھا سامنے. 9 مئی کو میں کور کمانڈر گھر کے باہر تھا. اچھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب یاسمین کہہ رہی تھی آجو آپ ایسا. ادھر 80% لوگ کہہ رہے تھے یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں. مطلب وہ موب، وہ ہر چیز، کوئی بھی اندر نہیں تھا. وہ جو دھماکے ہو رہے تھے، میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کریے کیڑا دھماکہ خیز مواد لوگ اندر لے کے گئے ہیں. اچھا، دھماکے ہو رہے تھے پراپر، سب کچھ خود ڈیزائن کیا گیا. آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی نے نہیں کیا. وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ ٹریک آپریشن تھا. ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے وہ لوگ پی ٹی آئی اس وقت کہتے تھے کہ ہمارے لوگ نہیں، اور وہ لگ بھی نہیں رہا تھا پی ٹی آئی کے لوگ. پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، مجھے نہیں پتا کس نے کیا. پی ٹی آئی نے نہیں کیا، پتہ نہیں ہے، یہ کھل کر نام نہیں لینا، پتہ نہیں کس نے کیا، کیونکہ میں وہ بات کروں گا جو جس کا ثبوت میرے سامنے ہو. عمران خان کہتے ہیں یہ فوج نے کروایا، اور فوج کسی بھی قسم کا ثبوت دینے سے ابھی تک تو ناکام. عمران خان کہتے ہیں 9 مئی کی مجھے میں نے جو دیکھا مجھے لگا یہ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اچھا، کچھ لوگ تماشا دیکھنے پی ٹی آئی کے بھی اندر گئے. ظاہری بات ہے، ہم بطور قوم تماشائی قوم ہیں. وہ گئے ہیں دیکھنے. میں نہیں گیا اندر، میں باہر ہی کھڑا تھا. اگر اندر جاتے تو شاید آج پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا لگتا ہے. اب پتہ نہیں کس نے کیا مجھے نہیں پتا، لیکن پی ٹی آئی نے کیا. اس کا سب سے بڑا بینیفٹ تو پوری جماعت کو رگڑ دیا جی، اور جو بیان دیتا گیا ان کو چھوڑتے گئے. آپ کے خلاف بھی اس طرح کی کچھ الزامات تھے جس پر آپ پر سختی کی. مجھ پہ بہت سختیاں کی. آپ سے بیان لینے کی کوشش نہیں کی گئی. یار رزین بہت کچھ ہوا. میں کہہ رہا ہوں میں وقت کا انتظار کروں گا، ابھی نہیں بولوں گا.
ایک وقت آنے پہ بولیں وقت آنے پہ بہت کچھ بتاؤں گا. کتاب شتاب لکھ رہے ہیں جس میں لکھیں گے آپ لیٹ اٹ بی اے سرپرائز, انتظار ویٹ کروانا فار دا چاہتے ہیں. رائٹ ٹائم. چلیں آخری چیز کے اوپر آتے ہیں اور وہ تھا وزیر آباد کے اندر عمران خان صاحب پہ گولی لگنا. ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر کو بھرے مجمع میں سر بازار گولی مار دی. آخری سوال ہے یہ آخری سوال ہوگا. اس وہ دن واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر وہ ایمبولینس والا واقعہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے ایمبولینس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی, راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. تو یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. میں کہتا ہوں یہ تو اب آڈینس کو تو بتانا پڑے گا نا. میں اس دن مجھے مسرت چیمہ صاحبہ کی کال آئی اچھا کہ نجم آ جاؤ. میں خان صاحب کے ساتھ میں نے ریکویسٹ ڈالی تھی کہ خان صاحب سے میرا انٹرویو کروا دیں. انہوں نے کہا آ جاؤ وزیر آباد میں. ہم وزیر آباد میں چلے گئے. خان صاحب آئے, کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. اچھا اور میں اوپر تھا, لوگ پھول برسا رہے تھے. مختصر کروں, اچھا خواتین چھتوں پہ چڑھی تھی. میں نے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا مجھے. میں نے کہا دس از ناٹ سیف. جو چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں حالات ہی نہیں لگ رہے تھے سیف ہونے کے. یعنی ہر چیز انسیکیور تھی اس دن. ہاں جی, عمران خان کی سیکورٹی فل پروف نہیں تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں. اچھا پرویز الہی اس وقت غالباً وزیر اعلیٰ تھے, لیکن چیزیں سیکیور نہیں لگ رہی تھی. اور پھر آپ کو پتا ہے وہ جو ٹی پی او گجرات کا کردار تھا اس ٹائم, جیسے بندہ آیا اس کی ویڈیو بھی آ گئی. اور جیسے اچھا میں میاں اسلم اقبال کے ساتھ کھڑا تھا. انٹرویو کیا میں نے کر کے نیچے آیا ہوں, اور آ کے میں میاں صاحب کو بتا رہا ہوں میاں صاحب یہ ہوگا. اچھا وہ جو آپ کا آخری کلپ تھا جو کنٹینر پہ آخری غالباً میں نے آخری انٹرویو کیا ہے, اور اس کے بعد ٹھا ہو گئی. فائر ہوئے ہیں پراپر. اچھا میاں صاحب کتنے کیوں ہے اتنے میں کسی نے آواز ہی خان کو گولی لگ گئی. اور وہ ماحول جو ہے نا, وہ میں بتا نہیں سکتا. خواتین تھی اندر, مسرت چیمہ, یاسمین راشد, چیخیں. اوپر سے دوڑتے آیا عمران اسماعیل. اچھا منہ سے تھوڑا خون آ رہا ہے. اچھا پھر آیا فیصل جاوید, اس کا منہ خون سے بھرا ہوا. پھر کیوس, بہت کیوس اندر نا, جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ماحول بن گیا کنٹینر کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کیوس نہیں دیکھا ہوگا جتنا آپ نے. خون سے لت پت. خان کے گارڈ ان پروفیشنل بہیو کر رہے تھے. اب ہمیں نہیں پتا باہر 10 ٹیررسٹ ہیں, 12 ہیں, ہمیں کیا پتا باہر کون ہے, کتنے لوگ ہیں. اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ. خیر قصہ مختصر, خان کو مدثر میں چھانا اور یہ اٹھو لوگ اٹھا کے لے آئے. میں نے خان کو دیکھا دور سے. میں نے کہا بچ گیا خان. اور خطرناک ہو گیا. میں نے کہا بچ گیا خان, کیونکہ خان جو ہے نا وہ اس لمحے میں بھی اس کی جو ایک ہیبت تھی, اس کی پرسنالٹی کا ایک اورا ہے, وہ قائم تھا. لوگ چیخ رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا حوصلہ حوصلہ حوصلہ. پھر میں خان کے کمرے میں تھا سامنے جب اسے لا کے لٹایا گیا. یاسمین راشد کہہ رہی ہے کسی کو اندر نہیں آنے کا, دروازہ کھٹکا رہی ہے, مجھے آنے دو مجھے آنے دو, میں ڈاکٹر ہوں میں ڈاکٹر ہوں. ایسے میں اور فیصل جان شیر, اچھا ہم کھڑے ہو گئے ساتھ میں. ٹائم ہو گیا, مجھے پتا لگ گیا کہ اب ٹی وی پہ چل گیا ہونا ہے کہ عمران خان کو گولی لگ گئی. میں نے کہا یار میرے گھر میں ادھم مت جو نا, اندر سگنل نہیں آ رہے تھے. اچھا تو میں اب جیمر ڈھونڈنے لگ پڑا کہ جیمر کو بند کروں. مجھے کہتا ہے فیصل جان شیر کیا کرنے لگا. میں نے کہا جیمر بند کرنے لگا. کیوں؟ میں نے کہا گھر فون کروں گا بتاؤں گا میں ٹھیک ہوں. کہتا ہے کس نے کہا تو ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو. کہتا سانحہ کارساز یاد ہے. میں نے کہا ہاں یاد ہے. کہتا اس کے بعد کیا ہوا تھا گولی چلنے کے بعد. میں نے کہا کیا ہوا تھا. کہتا بم دھماکہ ہوا تھا, تیاری کرو. اچھا ابھی بم دھماکہ ہوگا, ہم کہانی ختم ہے ہم سب کی, ہم کولیٹرل ڈیمیج ہیں خان کے ساتھ. یہ فیصل جاوید کہہ رہا ہے, فیصل جان شیر, فیصل جان شیر کہہ رہا ہے. مجھے کہہ رہے ہیں, میں اور فیصل جان شیر کھڑے ہیں. میں نے آنکھیں بند کی, کلمہ پڑھا. سوچ لیا. میں نے کہا قدم
اتنے میں خان کو لایا وہ اندر, پھر اس نے وہ پنچ بنایا. میں نے کہا اب کچھ نہیں ہوتا اس قوم کو, یہ مزید خطرناک ہو گیا. بہت خطرناک. پھر بڑی کہانی آئی اس کی. پھر ہم اگلے دن آئے, اچھا, میں رک گیا گجرات میں. آپ کا شہر بھی ہے؟ میرا شہر بھی ہے. میں آیا دوبارہ, میں نے دیکھا گولیاں, میں نے دیکھی. آپ نے پھر وہ پورا سکین کیا؟ میں نے کہا یہ ایک طرف سے گولی نہیں ہے. پھر میں نے سارے کیمروں کی جو وہاں پہ ڈی ایس این جی کے کیمرے تھے جو ویڈیوز نہیں چلائی تھی چینلز نے, وہ ساری نکالی. میں نے اس پہ ویڈیو کر دی. میرے خیال سے 12-13 ملین لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کو. وہاں سے میرا کام خراب شروع ہوا. انہوں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کرو. میں نے کہا نہیں کروں گا. اچھا, وہاں سے پنگا شروع ہو گیا. اور اختتام یہاں پہ ہوا کہ آپ کو جلاوطنی برداشت کرنا پڑ رہی ہے. پھر کیا ہوا؟ کیوس پاکستان کے اندر. کچھ نہیں. اس پوری جو موجودہ صورتحال ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے, ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ, فوج, اسٹیبلشمنٹ, جرنیل, اسٹیبلشمنٹ. کھل کے نام نہیں لیں گے. اسٹیبلشمنٹ کا سب کو پتا کون ہے. کھل کے نام لے دیں. جرنیل ہے اسٹیبلشمنٹ. جرنیل جرنیل ہے, نائی تو نہیں ہے, موچی تو نہیں ہے. جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن حرکتاں تے شاید ماچیاں تے موچیاں نال بھی پیڑیاں کر رہے ہیں اس ٹائم. پتہ نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آئینی چیزیں نہیں ہو رہی. دس از اٹ. پاکستان میں اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے, بڑے میاں صاحب تو آخری لفظ کہوں, جی میرے خیال سے اس پہ پوڈ کاسٹ ختم ہو جانا چاہیے. نہیں, ایک مشورہ آخر پہ آپ دو, پھر میں پھر آخری لفظ کہتا ہوں. اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے اندر جو سب سے بڑی بینیفیشری ہیں وہ مریم نواز ہے, اور بڑا کھل کے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں. دماغی علاج کروانا چاہیے انہیں. یہ مشورہ دیں گے. مشورہ انہیں. کلوزنگ لائن کوئی نصر من اللہ و فتح قریب. تھینک یو سو مچ.